السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے اور میں ایورو اسٹارٹ اپ اسکول کا فاؤنڈر ہوں. میں نے یہ اسکول بنایا تاکہ پاکستان کو دنیا کے نمبر 1 انٹرپرینیوریل کنٹری بنایا جائے. چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر خودی اور قصص الانبیاء جو کتاب ہے اس کے بارے میں بات کی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل دی گئی تھی. تو اس کے سلسلے میں مجھے کئی اور کویشچنز آئے ہیں. آئی لو بینگ آسک کویشچنز. مجھے ایک نصیر کاکا خیل صاحب ہیں، انہوں نے لاجک اور خودی اس کے بارے میں بات کرنے کی کہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو لاجک جو ہے اس کے ہمیں نا دو بڑے اہم ایگزامپلس ملتی ہیں قرآن سے. سب سے پہلی ایگزامپل ہماری جو ہے نا شیطان کی. جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں کیونکہ آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو اس نے اپنی لاجک استعمال کی اور گمراہ ہو گیا اور مردود ہو گیا. اس نے یہ، حالانکہ رائٹ لاجک یہ ہوتی کہ یہ اہم نہیں ہے کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے، یہ اہم ہے کہ حکم کون دے رہا ہے. اگر کائنات کا بنانے والا حکم دے رہا ہے تو اس کی تابعداری کرنی چاہیے. تو خیر یہ اس کی فلاڈ ریزننگ تھی اور وہ اسی وجہ سے ایک انفیریئر کریچر ہے. تو جو انسان کی سب سے پرسٹین ایگزامپل ہے لاجک کی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ سے. وہ ایک بت پرست سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہر طرف بتوں کی پرستش ہو رہی ہے. کسی نے چھوٹا بت بنایا ہے، کسی نے بڑا بت بنایا ہے، درمیانہ بت بنایا ہے، تاروں کا بت بنایا ہوا ہے. فرشتوں کو بھی انہوں نے جو تھا وہ بت بنائے ہوئے تھے، ان کے بیٹیاں بنائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو خیر وہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات کو دیکھتے ہیں ایک بہت برائٹ تارا اور وہ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. ایک پروسیشن، ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا تارے جو ہیں وہ آسمان میں گھومتے ہیں. وہ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے تارا. وہ کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد وہ چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چاند میرا رب ہے. صبح ہوتی ہے، چاند غائب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سورج نکل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سورج میرا رب ہے. سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ایسی چیز رب نہیں ہو سکتی جو کہ غائب ہو. رب وہی ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ پریزنٹ ہے، کبھی غائب نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں ہے، جس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. تو وہ پھر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے گائیڈ کر، اور اگر تو نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تو میں واقعی میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں. تب آپ دیکھیں گے 3 سیریز آف نیگیشنز ہیں ٹوٹل. ایک تارے کو کینسل کیا، ایک مون کو کینسل کیا، ایک سن کو کینسل کیا. اور اس کی بیسس پہ نا فوراً یہ ود ان 24 آورس کی ریئلائزیشن ہوگی. اور کوئی انہیں فرشتہ نہیں آیا بتانے کے لیے، کوئی انہیں معجزہ نہیں دیکھنا پڑا، کوئی انہونی سی چیز، کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہونے کی ضرورت تھی. پیورلی اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے اور اپنی ریزننگ کی وجہ سے وہ جو ہے نا ایمان کی طرف پہنچ گئے. اچھا، لاجک اور منطق کے اندر جو اسلامک لاجک ہے اس کے اندر مجھے نا آج کل بڑے مسئلے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جی فار ایگزامپل دین ہمیں کہتا ہے کہ کور کریں اپنے آپ کو. ٹی وی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ ساڑیاں اور ننگی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے مطلب انڈین چینلز کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہمارے اپنے جو ہیں وہ زبردست ہیں. رمضان جو ہے وہ بیسکلی عبادت کا مہینہ ہے. اب اسے نا گیم شو میں تبدیل کر دیا گیا. اس کی ریزننگ کوئی آپ کو لگتی ہے کہیں سے آپ کو سوٹ کر رہی ہے؟ فلاڈ ہے یا نہیں؟ سود اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس حد تک منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں جو لوگ سود لے رہے ہیں. سڈنلی جو لوگ سود نہیں لے رہے وہ پاگل ہیں، جو لوگ لے رہے ہیں دیر سینسیبل. تو آپ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ ہمارا منطق خود ہی سے کتنا دور جا چکا ہے اور ہمیں کتنی مشکل سے اسے واپس لانا پڑے گا، کیونکہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس پاگل پن کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اس میسج سے تھوڑا سا لوگ ویک اپ کریں گے اور سوچیں گے کہ لاجک اصل کیا چیز ہے. میں آخری چیز آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. تم لوگ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. یہی چیز پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بتائی گئی تھی. تو خود چوز کر لیں، ایک اللہ کی لاجک ہے اور ایک آپ کی فلاڈ لاجک ہے جو شیطان سے آ رہی ہے. تو کس پہ آپ نے رہنا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی لاجک کے اوپر، خودی والی لاجک کے اوپر، یا پھر شیطان کی فلاڈ لاجک کے اوپر؟ خود سوچ لیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ فار دیٹ کویسچن. اور بھی اگر کوئی ہو تو مجھے بھیجتے رہیے گا. جزاک اللہ، اللہ حافظ.